اسلامک ویڈیوز کی سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سید جزائری اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھایا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑ کر کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لایا، پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں سے میرا سامنا ہو گیا، وہ میرا مال لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ مارے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا، اور آج یہ بھنا ہوا مرغ لے آیا۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی اسی طرح کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل رہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنے زمانے اور کا عابد و زاہد شخص بن گیا۔